الفاظ آپ کے نظریے کی عکاسی کرتے ہیں. آج کچھ ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے الفاظ جو ہیں ان کی بہترین عکاسی کرتے ہیں. خاص طور پہ ریڈیو پاکستان میں آپ کی سماعتوں سے گزرتے ہوں گے ان کے الفاظ، ان کی باتیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ ایک بہترین کتاب کی صورت میں بھی موجود ہیں. ہم اس حوالے سے جانیں گے، ان کی بک کے حوالے سے، اور جو ان کی بہترین جو جرنی ہے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے. آپ سوچ رہے ہوں گے کون سے ایسے گیسٹ موجود ہیں، بتاتی ہوں. لیکن سب سے پہلے آپ سب کو سلام، السلام علیکم. چپ باتیں ثنا کے ساتھ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، اور ایک بہت بہترین پرسنالٹی ہے. اور میرے ساتھ جو موجود ہیں سجاد پرویز صاحب، جو کہ کنٹرولر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ہیں پنجاب کے ریڈیو پاکستان کے. اور بھی جو ان کی مزیدار سی باتیں ہیں وہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو ہم انہیں ویلکم کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ ثنا صاحبہ، آپ نے مجھے موقع دیا، خاص طور پہ جو آپ کا یہ مقبول و معروف پوڈ کاسٹ ہے چپ باتیں، اس کا میں مہمان بنوں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کی جو بڑی مزیدار سی جرنی کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی ریڈیو پاکستان سے کیسے وابستہ ہوئے آپ؟ ریڈیو میرا پیشن تھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے میرا پروفیشن بنا دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے چچا تھے ہادی حسن، وہ حیدرآباد ریڈیو سے وابستہ تھے ایز اے گیسٹ پروڈیوسر. اور یہ بات سن 80 کی دہائی کی، 70-80 کی، جب بڑا مشکل تھا ریڈیو میں گیسٹ پروڈیوسر بننا. اور سال میں وہ 3-4 مہینے BBC لندن بھی جاتے تھے. تو ان کو دیکھ کے شوق ہوا، جب کبھی حیدرآباد جانا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ ریڈیو جاتے، وہاں ہمارا نوجوانوں کے یا یوتھ کے پروگرام میں انٹرویو ہوتا. تو بس وہ شوق تھا. اور بہاولپور ریڈیو میں نے آڈیشن دیا. اس وقت میں BCom کر رہا تھا. 2-3 دفعہ فیل ہوئے، پھر سلیکشن ہو گئی. اور وہ جسے کہتے ہیں نا، مائکروفون کی ایسی لت لگی کہ تعلیم بھی رہی، شوق بھی جاری رہا. BCom کے بعد ماسٹرز کے اکنامکس میں اسلامی یونیورسٹی میں نے پڑھایا بھی، جس یونیورسٹی سے میں نے ڈگری حاصل کی. تو اسی دوران ریڈیو کی ایڈ آئی، تقریباً 12 سال بعد آئی تھی، سب ایڈیٹرز کی. اور میں تیاری کر رہا تھا CSS کی. تو سوچا کہ CSS تو ہر سال ہوتا ہے، ریڈیو کی 12 سال بعد بہت بڑی بات ہے، لوگ اس وقت انتظار کیا جی. اور میرا الحمدللہ انٹرویو میں ریٹن کلیئر تھا، انٹرویو دینا تھا. تو پھر سوچا کہ CSS تو اگلے سال بھی دے سکتے ہیں، ریڈیو کی 12 سال بعد ایڈ آئی ہے، پھر موقع ملا نہ ملے. تو ریڈیو میں اپلائی کیا، اور پورے پاکستان سے تقریباً 7,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا. ریٹن میں اپیئر ہوئے تھے. 489 نے ریٹن کلیئر کیا تھا. میرا ٹیسٹ ملتان ہوا، انٹرویو لاہور ہوا. تعلق جیسے کہ میں نے بتایا میرا بہاولپور سے ہے. تو 21 سیٹس تھی پورے پاکستان کی، 11 پنجاب کی تھی، اور میں پنجاب میں دوسرے نمبر پہ آ گیا. تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے شوق کو پیشہ بنا دیا. زبردست. اچھا، ماشاءاللہ آپ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، اس کی طرف بھی ہم آئیں گے. لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جو ٹرین کے حوالے سے جو ریڈیو کا ویلاگ بنایا تھا، وہ جس ایئر میں بنایا تھا، اور وہ جو آپ نے جتنے سٹیز کور کیے تھے، وہ اپنی خوبصورت جرنی کی یادیں بتائیے. جی، یہ بات ہے سن 2014 کی، کہ جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اگست میں ایک ٹرین چلائی جائے. یہ ٹرین عام ٹرین نہیں تھی، بلکہ مسافر گاڑی نہیں تھی. اس میں فلوٹس تھے آرمی کے، مختلف جو صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے، علاقوں کے لیے. اور اس میں کمپارٹمنٹ تھے ریڈیو پاکستان کے لیے، PTV کے لیے، APP کے لیے، آفیشیل میڈیا جس کو کور کرے گا. تو اس ٹرین نے آغاز کیا سفر کا راولپنڈی سے، اور جانا تھا اس نے کراچی تک. تو مجھے ایک دن اسلام آباد سے فون آیا کہ بہاولپور سے کوئٹہ تک آپ اس کو کور کریں گے، اور تقریباً 10 دن آپ ٹرین کے اندر ہی رہیں گے. ڈائننگ کار میں کھانا پینا ہوگا، ٹرین کے اندر ہی آپ سوئیں گے، اور آپ نے کور کرنا ہے. اب ریڈیو پاکستان کی جو ہماری خبریں ہیں وہ صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتی ہیں. ان کے لیے رپورٹنگ، کرنٹ افیئر کے لیے رپورٹنگ. اچھا، یہ اس وقت موبائل تو تھے، لیکن نیٹ ورک اتنا مضبوط نہیں تھا کہ ہر جگہ سگنل ملے. پھر ٹرین میں، لیکن خیر ڈیجیٹل ریکارڈر لیا، لیپ ٹاپ لیا، موبائل، ایک انجینئر ساتھ لیا، اور ہم سوار ہو گئے بہاولپور سے. بڑا ایک یونیک تجربہ تھا، اور مجھے بلکہ اعزاز ملا کہ پاکستان کا واحد میں براڈ کاسٹر ہوں ریل میں رہ کے ٹریول واک کیا. اور اس میں ٹرین جیسے اگر سکھر 2 دن رکی ہے تو سکھر کو ایکسپلور کیا، سات بیلا ٹیمپل، اس طرح جیکب آباد، سبی، کوئٹہ. بہاولپور سے ہم نے آغاز کیا،
اور وہ میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ میں نے 10 دنوں میں ٹرین میں رہا, بلکہ وہ میں نے باہر لکھ کے لگایا اپنے کمپارٹمنٹ کے باہر کے اسٹوڈیو آن ویلز. یہ تو آپ نے بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کو ایکسپلور کیا اور لوگوں نے اس کو جو ہے انجوائے بھی کیا. میں ڈاکومنٹریز بنائی جہاں جہاں رکتا تھا, شارٹ ڈاکومنٹریز, پیکیجز آڈیو کے فارم میں. تو پھر جو ہمارا ویب سائٹ ہے, ویب پیج ہے, اس کے لیے پکٹوریل رپورٹنگ بھی کی. صحیح, ماشاء اللہ. یہ تو ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ کیا. ایک اور آپ کے جو پوڈ کاسٹ ہیں, جو آج کل پوڈ کاسٹ چل رہے ہیں, آپ کے 100+ گیسٹ ہیں ماشاء اللہ سے, اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں؟ جب میں لاہور پوسٹنگ ہوئی تو اس وقت ہمارے ڈائریکٹر جنرل کا ایک دن فون آیا کہ آپ نے لاہور سے ویڈیو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ فیض صاحب کی ڈیتھ اینیورسری تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فیض صاحب کے حوالے سے منیزہ سے صاحبہ کو ریکارڈ کرنا ہے. تو ان سے میں نے رابطہ کیا. وہ کہنے لگی میں PTV آ رہی ہوں. بلکہ اس زمانے میں یہ ہوا کہ جب میں نے شروع کیا تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ریڈیو پہ ویڈیو کا کیا کام. تو خیر ہم نے پہلا پوڈ کاسٹ PTV جا کے ریکارڈ کیا, اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا. اور الحمدللہ لاہور میں جو پاکستان کا سب سے تاریخی اور قدیم ریڈیو اسٹیشن ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پاکستان بنا تو 3 ریڈیو اسٹیشن پاکستان کے حصے میں آئے, لاہور, پشاور, ڈھاکہ. اور لاہور سے تاریخی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی قیام پاکستان کے حوالے سے. تو یہاں سے ہم نے پوڈ کاسٹ سٹارٹ کیا, اور جس طرح کہتے ہیں نا بالکل ایک زیرو سے سٹارٹ کیا. اور الحمدللہ اب تو لاہور میں بہت پوڈ کاسٹس ہو رہے ہیں, پاکستان کے دوسرے اسٹیشن سے بھی ہو رہے ہیں. اچھا, ایک چیز ہے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا آپ نے مختصر پیکیجز بنائے ہیں, 1000 پیکیجز, وہ کس طرح سے؟ یہ ہوا یہ کہ خبرنامہ ہمارا اسلام آباد سے نیشنل ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا. تو تقریباً 8-10 سال پہلے فیصلہ کیا کہ اس کو گھنٹے کا کریں, اور اس میں انٹرٹینمنٹ نیوز کا سیگمنٹ بھی ڈالا جائے. تو اس وقت ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے وہاں جاوید خان جدون, انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس میں آپ نا جس دن جس اہم شخصیت کی برسی ہے تو اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے پیکیج بنائیں. صحیح. اب سوچا گیا کہ پیکیج کیسے بنائیں. پھر ان کی جو بایوگرافی ہے اس کو سمرائز کیا. پھر کوشش کی جو ان کی نایاب آوازیں ہیں اور ریڈیو کے آرکائیو سے لیں, مختلف اسٹیشنوں سے منگوائیں, اور یوں پھر ایک ٹریبیوٹ کا سلسلہ شروع کیا جو اب تک جاری و ساری ہے. اس میں جس طرح آپ نے خود فرمایا, اب تک میں موسیقار, ادیب, شعراء, سیاستدان, کھلاڑی, یعنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, سائنسدان, TV اداکار, جو بھی لیجنڈس اس دنیا سے ہمارے گزر گئے ہیں. موٹیو یہ تھا کہ جو ہماری جن زی ہے ان کو بتانا کہ ہمارے ایکچوئل آئیکنس کون ہیں. آپ کی جو کتاب ہے 22 لوگ ہیں, وہ کون سے 22 لوگ ہیں, کیسے خیال آیا, کس طرح سے ان کے انٹرویو کیا آپ نے؟ اصل میں لکھنے کا شوق مجھے ریڈیو جوائن کرنے سے پہلے سے تھا. اس سے پہلے میں جنگ, دا نیوز میں لکھتا رہتا تھا. بھاولپور سے ایک میگزین نکلتا ہے 15 روزہ حقیقت, اس کے لیے. تو انٹرویوز کرنا مجھے شوق تھا. اس بہانے آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے خیالات جاننے کا موقع ملتا ہے. تو 4-5 سال قبل بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی, بڑی لیڈنگ یونیورسٹی, اس میں وائس چانسلر ہے ڈاکٹر اطہر محبوب. تو وہ ایک دفعہ ریڈیو تشریف لائے, تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز تو بہت کیے ہیں, تو میں چاہتا ہوں ان کو نا کتابی شکل دیں, ڈاکومنٹ کریں ایز اے ریفرنس بک, اور اس میں نایاب تصاویر بھی ہوں اور پروفائل انٹرویوز. اچھا, میں یہ کرتا ہوں کہ ریڈیو کے لیے انٹرویو کمپلیٹ کر لیتا ہوں, جو نشر کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, باقی میں محفوظ رکھتا ہوں. تو میں نے کہا اس میں ایکچوئل پورا انٹرویو جو ہے جو ریکارڈ ہوا وہ ہم شامل کریں گے. تو مجھے آج تک یاد ہے, کہتے ہیں کن کن لوگوں کا, تو میں نے کہا مثال میں نے ان کو دی نصرت فتح علی خان, ضیاء محی الدین, پٹھان خان. کہتے ہیں نصرت فتح علی خان کا آپ نے انٹرویو کیا. اب نصرت فتح علی خان صاحب کی 90s میں ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ شاید کہاں کیا, کیسے کیا. میں نے کہا اس کتاب میں جس پرسنالٹی کا انٹرویو ہوگا اس کے ساتھ میری تصویر بھی شامل ہوگی. خیر انہوں نے گو اہیڈ کہا, اور وہ اتنی شاندار طریقے سے اسلامی یونیورسٹی نے پبلش کی کہ اس کو پھر شکیل عادی زادہ جو بہت بڑا ہمارا ادب میں نام ہے, سبرنگ ڈائجسٹ جو نکالتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ اردو کی پاکستان میں پہلی کافی ٹیبل بک ہے. کیونکہ اس میں نے یہ کیا, اس کا ٹائٹل, اس کی ساری ڈیزائننگ میرے چھوٹے بھائی ہیں فواد احمد, گرافک ڈیزائننگ میں اسپیشلائزیشن اسلامی یونیورسٹی میں وہ لیکچرر ہیں. انہوں نے پورا تھیم بنایا کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا, اور ان کی ریئر پکچرز ان کی اپنی کلیکشن میں تھی وہ لی, اور جس پیج پہ جو بات ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ پکچر. اچھا, آپ کو ٹریبیوٹ بھی دیا تھا بہت بہترین انداز میں زاہدہ حنا صاحبہ نے ایکسپریس میں, ان کا انٹرویو بھی شامل تھا. اور مزے کی بات ہے کہ اس کتاب میں زاہدہ صاحبہ کا انٹرویو بھی تھا اور انور مقصود کا بھی. تو زاہدہ صاحبہ نے, میرے لیے تو یہ بڑی بات تھی کہ ان کا انٹرویو میری کتاب میں ہے. انہوں نے مسلسل 4 ہفتے
ایکسپریس اخبار میں اپنا کالم اس کتاب پہ لکھا. زبردست. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ایسی باتیں جن پہ میں فخر کر سکتا ہوں. نہیں یہ بہت بہترین باتیں، کیونکہ ہماری آج کل کی جینزی نا ان چیزوں سے ناآشنا ہے، وہ نہیں جانتی وہ ایک اسٹرگل، ان لوگوں کی محنت، کس طرح سے وہ ایک چیز کے لیے 10 سال دھکے کھائے ہیں کہ اپنے آپ کو منوانا. میرے اس کتاب میں ایک انٹرویو سے آخری انٹرویو کے درمیان تقریباً 20 سال کا وقفہ ہے. صحیح بات ہے. جب میں نے پہلا انٹرویو کیا تھا اس وقت تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی کتاب یا ریڈیو جوائن کروں گا اے حمید صاحب کا. تو اس سے میں کالج میں تھا، میں لاہور آیا ہوا تھا، ان سے ایڈریس لیا، ان کو ڈھونڈا، ان کے گھر گیا، چھوٹے سے ریکارڈر پہ ریکارڈ کیا. تو وہ ریڈیو کے ادبی پروگرام وہاں سے ہوتا تھا، اس زمانے میں کمپیئر تھا ریڈیو بھاولپور میں، نخلستان، اس کے اندر وہ نشر ہوا. تو بس اس طرح جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں ابھی جو موجود ہیں یہ کہ اسٹرگل کر کے آئی ہیں، وہ 1 منٹ کی 30 سیکنڈ کی زندگی سے آگے نکل کے سوچیں. اچھا ہم آگے کی طرف بڑھیں گے کیونکہ آپ کا جو ہے نیوز سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو صحافیوں کے جو حالات ہیں، چینلز کے، جو ٹی وی چینلز کے، حالانکہ آپ ریڈیو سے وابستہ ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر آتا ہوگا اس پہ. دیکھیے ریڈیو پاکستان کا سب سے قدیم اور بڑا نشریاتی ادارہ ہے اور سرکاری ادارہ ہے. تو الحمدللہ ہمیں تو وہ مسائل آج تک فیس نہیں کرنے پڑ رہے جو اس وقت نجی شعبے میں میڈیا کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں اور ظاہر ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ جو ورک فورس ہے اس کی تعداد زیادہ ہے. ریڈیو میں چونکہ جب ہماری سلیکشن ہوتی ہے تو ایڈ آتی ہے، پھر انٹرویو ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، بڑا ایک کڑا معیار ہے. تو وہ ریگولر امپلائمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ایک لانگ ٹرم ایسوسیشن ہوتی ہے. تو الحمدللہ ریڈیو میں تو ایسے مسائل، بلکہ مجھے تو یہ فخر ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان ایز وائس آف پاکستان میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ سوال آپ خود کریں کہ آج تک ہمیں کوئی ریٹن پالیسی نہیں ہے یہ سرکار کی جانب سے کہ یہ بات کہنی ہے، یہ چیز دینی ہے نہیں دینی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا بھی تعلق میڈیا سے ہے، ذرائع ابلاغ سے ہے، چاہے اخبار سے ہے، ٹی وی سے ہے، ریڈیو سے ہے، قلم سے ہے یا اب سوشل میڈیا سے ہے، اس کے اندر خود سینس آف سیلف سینسرشپ ہونی چاہیے. صحیح بات ہے کہ آپ سوسائٹی کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمیں وہی چیز ڈیلیور کرنی چاہیے سوسائٹی کو جو ہم اپنی فیملی کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور ریڈیو پاکستان بینگ اے فیملی چینل ہے تو الحمدللہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج تک ہماری مائکرو فون سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی جس پہ ہمیں شرمندگی ہو یا ہمیں اس کی تردید کرنا پڑے. اچھا کرنٹ سچویشن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی، یہ جو جس طرح سے بحران آیا ہوا ہے آئل اور گیس کا، یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے؟ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، اور پوری ان کی ٹیم جو ہے، انہوں نے اسٹیٹس مین کا مظاہرہ کیا کہ امریکہ جیسی سپر پاور اور ایران کو میڈیشن کر کے ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں بھی آپ لوگوں کا بڑا کردار، ریڈیو پاکستان کا کردار اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہمارا جو کرنٹ افیئر چینل ہے وہ راؤنڈ دا کلاک انگریزی اور اردو میں پوری ایکٹیویٹی کو سامعین تک پہنچاتے ہیں، ایتھینٹک سورس کے ذریعے، فرسٹ ہینڈ نالج کے صورت میں، خبروں کی صورت میں، حالات حاضرہ کے پروگرام کی صورت میں. بلکہ آپ کو اہم بات بتاؤں کہ ہمیں یہ بھی اعزاز ملا کہ ہم نے لاہور سے انگریزی میں بھی کرنٹ افیئر کا پروگرام شروع کیا اور بڑی کامیابی سے ہم نے کیا. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اس وقت بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں امن ہو. یہ جو آپ نے کرائسس کی بات کی، یہ اسی جنگ کے شاخسانہ ہے نا. تو اگر دنیا میں امن ہوگا، آپس میں ایران اور جو امریکہ کا ایشو سالو ہو جائے گا تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. وقتی تو ہے، اس وقت پرابلم تو ہے، اور یہ پرابلم پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کا ہر ملک متاثر ہو رہا ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ نے دیکھیں جو آسٹریلٹی میئرز لیے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ جو پرابلمز آ رہی ہیں یہ عوام تک ان کے اثرات کم سے کم پہنچے. اچھا آج کل کا ڈیجیٹل دور ہے، جنزی ہے جس کو تو بس جلدی چاہیے ہر کام نا. اس زمانے میں ریڈیو کا کردار کس طرح سے، ہماری یہ جنریشن زیڈ تو ہے، اب الفا جنریشن بھی آ رہی ہے، اس کا ہم کیا کریں گے؟ اچھا سنا، اس میں یہ بات ہے کہ جب بھی ہماری کسی سے ملاقات ہوتی ہے نا، تعارف کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریڈیو کون سنتا ہے. یہ ایک سوال ہے. اب اس کے 2 جواب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کام اپنے فرائض بخوبی سر انجام دینا ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو کان سے پکڑ کے ریڈیو سنیں. خیر آن لائٹر موڈ. دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیو کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ریڈیو سیٹ خریدیں 8-10 ہزار کا ریڈیو سنیں.
اب ریڈیو پاکستان نے سب سے اہم کام کیا, جو آپ جن زی اور الفا کی بات کر رہی ہیں, ہم نے ریڈیو پاکستان کی ایپ بنا دی ہے. گوگل پہ بھی اویلیبل ہے, آئی فون کمپیٹیبل بھی ہے, اس پہ ہم نے پوڈ کاسٹ کی ایپ بنائی ہے. اب آپ ہمارے پاکستان کے جتنے اسٹیشن ہیں سنگل کلک پہ آپ اس کی ٹرانسمیشن سن سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے, فرض کریں لاہور میں ایک بچہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے آیا گلگت سے, اب اگر پرانا زمانہ ہوتا تو وہ گلگت ریڈیو لاہور بیٹھ کے کبھی ٹیون نہ کر سکتا. اب وہ یہاں بیٹھ کے گلگت ہمارا آئیکن ریڈیو پاکستان دبائے گا اور وہ گلگت کی ٹرانسمیشن سن لے گا, لاہور بیٹھ کے اس کو اپنی زبان میں گلگت کے حالات و واقعات معلوم ہو جائیں گے. ایک بات. پوڈ کاسٹ کی آپ نے بات کی, ہم نے پوڈ کاسٹ لانچ کیا, ہم نے ویڈیو پروگرامنگ شروع کی, ہمارے نیشنل بلیٹنس جو ہیں وہ ویڈیو پہ آ رہے ہیں, ہمارا فیس بک پہ پیج ہے, ہم فیس بک پہ اویلیبل ہیں, ٹویٹر پہ ہیں, انسٹا پہ ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, ٹک ٹاک پہ ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم نے اس لیے کی کہ ہم جن زی کو انوالو کریں, ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہے. اب ریڈیو وہ کنزرویٹیو نہیں ہے کہ آپ صرف سمجھیں کہ ریڈیو جو ہے وہ آپ سیٹ پہ سنیں گے. اب آپ ریڈیو کے پروگرام سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہم جو ویڈیو کر رہے ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے ماڈرنائز کی ہیں, گورنمنٹ کی بڑی سپورٹ ہے ہمیں, اور اسی لیے ہم نے کی ہے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہم وقت کے دھارے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں. صحیح بات ہے. اس سے مجھے یاد ہے ایک ٹائم تھا جب ہم کانوں میں لگا کے سنتے تھے, کالز ملاتے تھے کسی طرح مل جائے. ایف ایم پہ, ایف ایم ہمارے بڑے برانڈ بنے ہوئے, ایف ایم 101 ہے. اچھا ایک چیز, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے فیوریٹ کون تھے اب تک کے جن کے ساتھ آپ نے انٹرویو کیے, اور کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جو مس کرتے ہیں کہ نہیں ہو پایا یا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ آواز کی دنیا میں رضا علی عابدی سے متاثر تھا ہوں, اور ان کے میں نے دل کھول کے انٹرویو کیے. صحیح. نصرت فتح علی خان صاحب کا انٹرویو کیا, اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے. ضیاء محی الدین صاحب کا کیا. بہت سے یادگار انٹرویوز اس طرح کیے. امریکن ایمبیسڈر کا میں نے انٹرویو کیا جب وہ بہاولپور آئے. ریڈیو کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ میں نے ان شخصیات کے انٹرویو کیے جن سے ملنے کی لوگوں کو حسرت ہوتی ہے. ہاں کچھ ایسی شخصیات ہیں جو دنیا سے جا چکی ہیں, خواہش ہوتی تھی کہ کبھی ہم اس وقت ظاہر ریڈیو میں نہیں تھے, جیسے میڈم نور جہاں ایک آئیکن تھی, تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی ان کو زندگی وفا کرتی تو ہم ان سے ملتے, ان سے ساری کہانیاں سنتے جو لیجنڈس میں آتی ہیں. اسی طرح جان ایلیا اردو کا بہت بڑا نام ہے, تو قصے کہانی سنتے. اور اگر آپ سرحد پار کی بات کریں تو بڑی خواہش تھی کہ اگر حالات اچھے ہوتے کبھی دلیپ کمار دوبارہ پاکستان آتے, تو لیجنڈس ہیں یہ, تو ان لوگوں کی انٹرویو کی خواہش. لیکن الحمدللہ حسرت کوئی نہیں ہے, جو کیا دل سے کیا, شوق سے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا کی ہے. نہیں بہت بہترین بات ہے. اچھا یہ تو آپ کی ساری پروفیشنل جرنی ہو گئی, تھوڑا سا اپنے پرسنل لائف کے بارے میں بتائیے گا, کیا پسند کرتے ہیں اور یہ ریڈیو لائف اور گھر کی لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے ریڈیو تو مزاج کا نام ہے, ریڈیو آنے کا ٹائم ہے, جانے کا وقت نہیں ہے. صحیح. تو میری وائف آنسا تجلی کیمسٹری میں ان کا ماسٹرز ہے, اور بہاولپور میں ایک کالج میں وہ لیکچرر ہیں, اور 2 بیٹیاں میری گیتی آرا اور ہانیہ. صحیح. تو میں چونکہ لاہور میں ہوں تو ویکینڈ پہ جانا ہوتا ہے, تو 2-3 دن بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. اور ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سائنس سبجیکٹ وائف پڑھاتی ہیں, میتھ انگلش یا ہسٹری بچے میرے سے سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کو شوق ہے پڑھنے کا, جینزی ہونے کے باوجود ہسٹری کا, لٹریچر کا شوق ہے, اور یہ شوق ہمیں ورثے میں ملا. میرے فادر بزنس مین تھے, لیکن 1964 کے وہ گریجویٹ تھے, تو جو کتابیں لوگ خرید کے پڑھتے ہیں ہمیں ساری گھر میں ملی. نقوش کے سارے نمبر, فلم فیئر, شاہد احمد دہلوی کے بڑے بڑے جو جتنے رائٹر ہیں ان کی کتابیں. بہن میری ایک ہیں ماریا پرویز, وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. فواد چھوٹے بھائی ہیں, وہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں, گرافک ڈیزائننگ میں ان کی ہے. تو بچپن سے خوب میوزک بھی سنا, انگلش اردو فلمیں بھی دیکھی VCR پہ, لیکن پیرنٹس کی موجودگی میں, اور پڑھائی بھی کی. اچھا آواز سے تو آپ وابستہ ہیں, لیکن کون سی کتابیں زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو میڈیم ہے جو آپ کا, موویز ہیں, ٹی وی ہیں, کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ میں نے جیسے گزارش کی نا کہ موسیقی بچپن سے سنی اور بے انتہا سنی. گروپس جب ہم لوگ ٹین ایج میں تھے تو گروپس بڑے پاکستان میں ٹرینڈ تھا میوزیکل, وہ سارے کیسٹس, آڈیو کیسٹ 30 روپے کی ملتی تھی, وہ لے کے آنی. انگریزی میں ہارڈ میٹل سے لے کے برائن ایڈم سے لے کے میڈونا, پاپ, سارا وہ سنا. پاکستانی بھی سنا. بکس میں اردو انگریزی دونوں لٹریچر ابھی بھی پڑھتا ہوں, بے انتہا پڑھتا ہوں. فلم میں بھی بایوگرافیز کا شوق ہے, فلمیں بے انتہا دیکھی.
انگریزی بھی, اردو فلمیں انڈینس بہت دیکھیں, لیکن میوزک بالکل. اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاس تقریباً 10,000 کتابیں ہیں اور ہر ٹاپک پہ ہیں, اردو میں بھی ہیں. انگلش بایوگرافی کا بڑا شوق ہے, اور آج کل میں زیادہ پڑھ رہا ہوں جو ہماری کلچر ہے, خاص طور پہ جو ہماری تہذیب ہے وہ, تاکہ ہم اپنے جنزی کو بتا سکیں کہ ہم کتنی اچھی تہذیب کے مالک ہیں اور اس کو آگے پہنچانا چاہیے. پوڈ کاسٹنگ میں کوشش یہ ہے کہ پروفائل انٹرویو زیادہ کروں, مے بی اللہ موقع دے گا تو 22 لوگ میں مزید 22 لوگ یا اور 22 لوگ کے نام سے ذہن میں ہے کہ ایک اور کتاب آئے. لیکن ثنا ایک بات بتاؤں, جو 22 لوگ اس کتاب میں شامل ہیں نا, اب جب میں دیکھتا ہوں تو اس مقام و مرتبے کے 22 لوگ نظر نہیں آتے. صحیح بات. یہ ایک اس وقت ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ اس لیول کے لوگ اب نہیں ہیں. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے یوتھ پہ, جین زی پہ, کہ وہ آنے والے برسوں میں اس طرح کے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کریں. نہیں, ہماری جنزی میں ہیں کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ انسپائر ہوتے ہیں, کرتے ہیں. آپ لوگوں کی کوشش ہے, اللہ کرے کامیاب کرے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اسی طرح سے آگے لے کے چلے, مشن کو جیسے لے کے چلے ہیں. اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, آپ کی جرنی کے حوالے سے. امید کرتی ہوں کہ جو ناظرین جو دیکھ رہے ہیں انہیں سننے کو ملا ہوگا کہ جو اسٹرگل ہے, وہ جرنی ہے, وہ کتنی زبردست ہوتی ہے. ایک ناظرین کے لیے چھوٹا سا پیغام صرف مختصر یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کیجئے, پاکستان کی تعمیر کیجئے. لو پاکستان, بلڈ پاکستان. تھینک یو سو مچ سجاد پرویز صاحب آپ کا. اور ہماری جنزی اور جنزی الفا جو دیکھ رہی ہے تو کوشش کریں کہ ادب جو ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں, بڑوں کی عزت کریں, اور کوشش کریں کہ جو بڑوں کی عزت تھی کہ انہوں نے جرنی کس طرح سے لے کے آئے وہ ضرور پڑھیں اور اپنی زندگی کو پازیٹیو لے کے چلیں. خدا کے واسطے سب کو فالو کرنا چھوڑ دیں, اپنی ایک پازیٹیو امیج لے کے چلیں, اور پاکستان سے وہی بات ہے کہ محبت کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.